بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ لیں جی، آج چیپٹر نمبر 5 ہم شروع کریں گے اور اس کا جو مین ٹائٹل ہے حسن معاملات اور معاشرت۔ ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں، میل جول ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا، وہ اس میں حسن ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ خوبصورتی ہونی چاہیے، اچھائی ہونی چاہیے۔ اس کے متعلق ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوں گے، وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے جی؟ سود کی حرمت۔ سود جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز سود ہے، تو اس سے کیسے بچنا ہے اور اس کے آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پہ سمجھیں گے۔ کہتے ہیں جی سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ سود کا معنی ہے قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع حاصل کرنا۔ یہ سود ہے جی، کہ ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، 500 1000 جتنے بھی پیسے اگلا مانگ رہا ہے، لیکن ہم اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے زائد لینے ہیں، اگر آپ نے 1 ماہ 2 ماہ 1 سال کے لیے لینے ہیں۔ اور یہی کام بینک والے بھی کرتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سود کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جیسے یہ اگزامپل دے رہے ہیں، جیسے 1000 روپے کسی کو قرض دینا اور دیتے وقت یہ شرط لگانا کہ 1000 کے بجائے 1500 روپے دینے ہوں گے، یہ اضافی 500 روپے کا شمار سود میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا۔ قرض دے کر مقروض سے روپے پیسے کے علاوہ دیگر کوئی فائدہ لینا بھی سود ہے، یعنی ایک تو پیسوں کے حساب سے ہو گیا اور ایک ویسے ہی، آپ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنا کسی کو، کہ بھائی اگلا اس میں پرابلم میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ اس کو پیسے دے رہے ہو لیکن اس کے بدلے اس سے اور کام لے رہے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ایک ایکسپلائٹیشن ہو گئی کہ آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کسی کو، اب یہ اگزامپل دے رہے ہیں، جیسے کسی کو قرض دیا اور اس سے اس کا مکان لے لیا اور اس مکان میں رہائش اختیار کر لی، ہم نے رہنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کرایہ نہ دینا، یا کرایہ دیا بھی ہے تو کم دینا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، کیونکہ چیز تو وہی ہو گئی نا، اگلے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم۔ کسی سے غلہ وغیرہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں ادھار پر لی، لیکن جب واپس کیا تو جتنا لیا تھا اس سے زیادہ واپس کیا، یہ بھی سود ہے۔ جیسے کسی سے 5 کلو گندم لی لیکن جب واپس کی تو 6 یا 7 کلو واپس کی، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے۔ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، مکمل، بالکل ایک لائن کاٹا لگ گیا اس کے اوپر، قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے مفت خوری ہے نا، کہ میں نے 1000 میرے پاس پڑا ہوا تھا، میں نے کسی کو دیا، اب مجھے پتا 500 مجھے ایکسٹرا مل جانے ہیں، تو مفت خوری ہے، بیٹھے بیٹھائے مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ لالچ آ جائے گا، مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں، خود غرضی آئے گی، اپنی سوچ ہے، صرف اگلے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سنگ دلی ہے، دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سود معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ جو معاشی اور اقتصادی ہوتا ہے نا، یہ بزنس اور ملک کے اندر جو کتنا لین دین چل رہا ہے، اچھے کام چل رہے ہیں، پیسے ہیں لوگوں کے پاس، چیزیں خرید رہے ہیں، یہ وہ ساری اس میں آتی ہیں، معاشی اور اقتصادی، وہ پھر تباہ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، کیونکہ آپ جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حلال ہے، یعنی آپ دکان کہیں سے چیز لائے، 15 روپے کی لائے، اس کو آپ لا کے 20 روپے کی بیچ رہے ہیں، تو یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اس میں آپ زائد لیتے ہیں، کیونکہ زائد لیں گے تو کاروبار چلیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر مناسب لینا چاہیے، تو اس کو حلال قرار دیا، جبکہ سود جو ہے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ حرام کا مطلب کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بندہ سود لے رہا ہے وہ اللہ کی ویسے ناراضگی نہیں، ایک قسم کی جنگ کر رہا ہے۔ جنگ اینڈ پہ ہوتی ہے نا، باتوں شاتوں کی لڑائی باقی چیزیں، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ جنگ پھر ہوتی ہے، آخری حل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ اگینسٹ جانا۔ سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، 1000 کے بدلے 1500 لے رہے ہیں، زیادہ ہو گیا مال، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے۔
ظاہر ہے برکت ختم ہو جاتی ہے نا، بے برکتی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر بعد میں انسان کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں پیسے تو میں نے زیادہ کما لیے لیکن بعد میں ایسے نقصان ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ لگ گئے ہیں پیسے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کا نہ صرف دنیا میں نقصان ہے بلکہ آخرت میں بھی سود کھانے والا ذلیل اور رسوا ہوگا. یہودیت اور مسیحیت سمیت ہر مذہب میں سود ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے. یعنی اگر آپ دوسرے مذہبوں کی بھی بات کرتے ہیں تو ہر مذہب کے اندر سود کو ناجائز ہی، کیونکہ ظاہر ہے تمام مذہب اللہ کی طرف سے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بعد میں اس میں چینجز آ جاتی تھیں، تو ہر ایک میں سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس کو حرام سمجھتے تھے. سودی معیشت کبھی ترقی نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کم ترین گناہ کو محارم سے بدکاری کے مترادف قرار دیا ہے. یعنی کہ کم سے کم گناہ بھی یہ ہے کہ آپ وہ جو آپ کے رشتے ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ غلط کام کرنا، کتنی بڑی بات ہے یہ، تو اس کے مترادف قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں سود کا جو کھانا ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے اور اس پر گواہ بننے اور اس کو لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. اب یہ دیکھنا بڑی لمبی چیز آ جاتی ہے. صرف سود لینا نہیں ہے، لینے میں مدد کرنا، گواہ بن جانا اس کا، بھائی سودی کاروبار میں آپ گواہ بن رہے ہیں، اس کو لکھ کے دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں. اس پہ لعنت فرمائی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزمرہ استعمال کی اشیاء میں آسان لین دین کو فروغ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں، سونا، چاندی، گندم، جو پہلے ہوتی تھی اب اتنا لوگ نہیں کھاتے، کھجور اور نمک وغیرہ کے جو سودے ہوتے ہیں اس میں ادار اور اضافے کو ممنوع قرار دیا کہ ادار نہ کرو، ایسے ہی کرو اور اس میں اضافہ نہیں کرنا، جتنا دیا اتنا ہی واپس لینا. اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب یعنی جس رات کو مجھے معراج میں سیر کروائی گئی، ظاہر ہے نبی قسم اللہ تعالیٰ اوپر لے گئے تھے نا، اور سیر کروائی تھی ڈیفرنٹ جگہوں کی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے. یعنی ایسے لوگ، گروہ تھا لوگوں کا جن کے پیٹ بہت ہی بڑے بڑے تھے مکان کی طرح، اور ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ سود کھانے والے ہیں. سو دیکھیں ظاہر کافی بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں. سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سود پہ پیسہ دے کے اور پیسہ اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے، تو پیسے جو ہیں وہ چند لوگوں کے پاس صرف رہ جاتے ہیں، بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے. مالدار کے مال میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن غریب کی غربت اور پسماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اس کی بڑی موویز بھی بنی ہوئی ہیں، انڈیا کی فلمیں بنی ہوئی ہیں، غریب جب قرضہ لیتا ہے اور غریب ہو جاتا ہے. سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ نقصانات گنوائے جا رہے ہیں. وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتیں اور کارخانے جو ہیں ان میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے. لوگ ادھر پیسہ نہیں لگاتے. سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں پیسہ لگانا. اس طرح نہ صرف بے روزگاری، اب ظاہر ہے جب نئی فیکٹری نہیں لگے گی تو لوگوں کو کام کہاں سے ملے گا، بے روزگاری بڑھتی ہے، بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے، ترقی ظاہر رک جاتی ہے. جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے، مقروض جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. اب ظاہر اصل بھی نہیں دیا جا رہا اور سود بھی اوپر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جرموں کی طرف جائے گا، ڈاکہ ڈالے گا، یا پھر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا تو پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے. اب ظاہر یہ بھی پرابلم. سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمیں تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دیگر حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی دی ہے. یہ اصل بات ہے، نفع. سود اور نفع ڈیفرنٹ چیزیں. اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال کاروبار میں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے منع نہیں کیا گیا. حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے، جیسے حضرت عثمان کرتے تھے. کسی اور شہر گئے، وہاں سے سامان اٹھایا اور اپنے ملک میں، اپنے شہر میں لا کے بیچ دیا، اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا پیسے کما لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تجارت ہوتی ہے. ان میں قانون کے مطابق نفع اور نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت ہے. مل کے کام کر رہے ہیں تو کہا بھائی نفع ہو گیا تو آپس میں بانٹ لیں گے، نقصان ہو گیا پھر بھی آپس میں بانٹ لیں گے. تجارت کی بہت بڑی فضیلت ہے. سچے اور ایماندار تاجر کو
قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اب یہ کسی کو اب پرابلم آ گئی ہے، مسئلہ مسائل ہے، آپ کے پاس آتا ہے پیسے لینے کے لیے اور آپ اسے قرضہ دے دیتے ہیں، تو یہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کویشچن آ سکتا ہے قرض حسنہ کسے کہتے ہیں، تو ہم یہاں سے یہ لائن لکھ سکتے ہیں، صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ دیکھیں اچھی بات، صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لیے جاتے، جبکہ قرض حسنہ میں وہ پیسے واپس لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں یہ بڑی اہم بات، کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرضہ دینے والے کو قرض کا 18 گنا اجر ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، صدقہ پیچھے رہ گیا، قرضہ اس سے بھی آگے چلا گیا کہ قرض آپ نے دیا اور واپس لے رہے ہیں، اس میں سود نہیں ڈال رہے، تو وہ 10 گنا سے زیادہ 18 گنا زیادہ آگے جا رہا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ مل گیا، قرض کا ثواب زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے۔ زبردست بات۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں اور پھر صدقے کا ثواب بھی پا لیتا ہوں، یعنی دونوں چیزیں، قرضہ دیا، قرضے والا ثواب لے لیا، اور بعد میں وہ دینے معاف کر دیا، یعنی کہ ایک قسم کا صدقہ ہو گیا کہ پیسے واپس نہیں لے رہے، تو اس کا بھی ثواب مل گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں، ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، حلال مطلب کہ صحیح طریقے سے پیسے کمائے جائیں۔ ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ حلال مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ لیں جی، یہ تو ہم نے پڑھ لیا اس کو، اب ذرا ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ پہلے MCQs ہیں۔ سود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور کس کو مٹاتا ہے؟ سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ محنت کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ قرض حسنہ کہیں گے۔ آگے ہے جی، حدیث مبارک کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے کتنا؟ 18 گنا۔ لیں جی، یہ آگے شارٹ کویسچنز آگے، ان کو دیکھ لیں، ان کے ہم کویسچنز کے آنسرز دیکھتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے شارٹ والا کہ سود کا معنی اور مفہوم بیان کریں، تو یہ شروع میں ہی ہے، سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، سود کا معنی۔ اچھا، یہ یہاں تک جو ہے نا، یہ جو پہلا میں نے اس کو بریکٹوں میں کیا، اتنا ویسے پراپر اس کا آنسر ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا آنسر ہے تو آپ پھر یہ پہلا پورا پیراگراف 2 لائنیں جو ہیں ان پورے کو شامل کر لیں، کیونکہ اس میں پھر یہ ایگزامپل بھی آ جائے گی۔ زیادہ کرنا ہے تو یہاں تک، ورنہ یہاں تک یہ جو پہلی لائن ہے، یہ جو پہلی بریکٹیں ہیں دونوں، یہاں تک کر لیں۔ کویسچن نمبر 2 جو ہے، سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ، تو وہ یہ یہاں سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن نمبر 2 آپ کو سامنے یہاں پہ تک پڑا ہوا کہ تم فلاح پاؤ، ادھر تک آپ اس کو کر لیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کا بھی ترجمہ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، وہ ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ جو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج میں نے ایک جماعت کو دیکھا، ان کے پیٹ پڑے ہوئے تھے، تو یہ 2-2.5 لائنیں ہیں، ان کو آپ نے کر لینا ہے۔ قرض حسنہ کی ایک فضیلت بیان کریں، قرض حسنہ کا فائدہ ہمیں بتانا ہے، تو یہ کویسچن نمبر 4 ہے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک کہ وہ جو دروازے پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پہ، کہ یہ جو قرضہ دینے والا اس کو 18 گنا اجر جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ اور اینڈ پہ ہے کہ سود کے معاشرے پر 2 نقصانات کیا ہیں۔ نقصانات اوپر کہیں انہوں نے بتائے ہیں، ادھر سے کر لیں۔ یہ جو پہلی 2 لائنیں ہیں، سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی پہلی 2 لائنیں یہ آپ کے سامنے بریکٹ لگی ہوئی ہے، اتنا کر لیں۔ اور اس کے بعد ایک لانگ کویسچن ہے ہمارا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون لکھیں۔ تو یہ آلویز یہ جو لانگ سوال ہوتا ہے نا، یہ سٹارٹ سے ہی ہمیشہ کرنا چاہیے، تو شروع سے سٹارٹ کر لیں، اور شروع کا یہ جو پہلا پیج ہے نا، یہ والا، یہ تو ساری چیزیں کر لیں، اور میرے حساب سے آپ کو یہاں آ کے رک جانا چاہیے، ذلیل و رسوا ہوگا، یہاں تک میرے حال میں انف ہے اتنا۔ لیکن اگین آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے یہاں تک کر لیا اور ایکسٹرا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو آپ نے یہ شارٹ سوال ریڈی کیے ہوئے نیچے والے، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔
ٹھیک ہے. اور پھر وہی ٹوٹکا کہوں گا کہ آپ نے لانگ نہیں ریڈی کیا تو اس کے جتنے شارٹ کوشچن ریڈی کیے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں تو آپ کا یہ لانگ جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے پھر اللہ حافظ.